السلام علیکم ناظرین صدام حسین عراق کے مشہور ترین حکمران گزرے ہیں جو کہ دراصل ایک ڈکٹیٹر تھے، لیکن پھر بھی عراق کی عوام ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ عراق پر حملہ ہونے کے بعد امریکہ نے جنگی جرائم کی پاداش میں ایک جھوٹا مقدمہ چلا کر عراق کے مشہور ترین حکمران صدام حسین کو سزائے موت سنائی تھی، جس پر 2006 میں عمل درآمد کیا گیا۔ اس بات کو 18 سال گزر چکے ہیں۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں صدام حسین کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں مرا نہیں، زندہ ہوں، میری موت کی خبریں محض افواہیں تھیں۔ اس نیوز کو سب سے پہلے الجزیرہ اور عرب نیوز نے بریک کیا، جس کے بعد یہ خبر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی۔ 21ویں صدی کے آغاز میں 9/11 کا حادثہ ہوا، جس نے امریکہ کو ایک لحاظ سے دنیا کے کسی بھی ملک کو ٹارگٹ بنانے کا جواز دے دیا، اور اسی جواز کو بنیاد بناتے ہوئے امریکہ نے شام، عراق اور افغانستان پر حملے کیے۔ افغانستان پر حملہ تو دراصل بن لادن کی تلاش میں کیا گیا، جبکہ شام پر حملہ کرتے ہوئے اس بات کو جواز بنایا گیا کہ شامی افواج کے پاس کیمیکل ہتھیار موجود ہیں، جن کی موجودگی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ سے اس بارے میں اجازت لیے بغیر امریکہ نے شام پر بھی حملہ کیا، اور اسی طرح کیمیائی اور نیوکلیئر ہتھیاروں کی موجودگی کو جواز بنا کر عراق پر بھی حملہ کر دیا۔ دراصل شام اور عراق اس وقت کافی مضبوط ممالک تھے، جن کی معیشت اور فوجیں کافی مضبوط تھیں۔ اسلامی ممالک میں سے کسی بھی ملک کی فوج کا اتنا مضبوط ہونا امریکہ کے مفادات کے قطعاً خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے ان دونوں ممالک پر پوری طاقت سے حملہ کیا۔ انہیں جعلی مقدمات کو جنگی جرائم کی شکل دیتے ہوئے ایک خود ساختہ عدالت کے ذریعے صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ صدام حسین پر یہ مقدمہ تقریباً 1.5 سال تک چلتا رہا، جس میں سابق عراقی حکمران کو ذلیل کرنے کے لیے لوہے کے ایک پنجرے میں ڈال کر عدالت میں پیش کیا جاتا رہا۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جنگ سے پہلے عراق کی معیشت بے حد مضبوط تھی، اور عراق کی عوام اپنے حکمران سے بے حد محبت کرتی تھی۔ عراق میں بے روزگاری نہ ہونے کے برابر تھی، اور جو لوگ بے روزگار تھے انہیں حکومت کی طرف سے باقاعدہ وظیفہ ملتا تھا۔ ایک لحاظ سے عراق عرب ممالک میں سے وہ واحد ملک تھا جس کے پاس تیل کے بے تحاشا ذخائر کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نظام حکومت بھی تھا، اور یہی مضبوط معیشت، بہترین افواج، نڈر اور دلیر حکمران امریکی مفادات کے لیے شدید خطرہ تھے۔ اس زمانے میں عراق اس قدر مضبوط معیشت رکھتا تھا کہ عراق کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر ہر عمارت پر سونے کی پرتیں چڑھائی جاتی ہیں، اور اس بات میں کسی حد تک صداقت بھی تھی۔ بے شک صدام حسین ایک ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے بزور طاقت ملک پر قبضہ کیا تھا، لیکن ان کی پالیسیوں اور عوام سے محبت کی وجہ سے عراق کی عوام ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ امریکہ کی اس مسلط کردہ جنگ میں لاکھوں بے گناہ لوگ مارے گئے، اور آج کا عراق کھنڈرات کا ایک ڈھیر ہے۔ دنیا کے مختلف تجزیہ نگاروں کی طرف سے اس جنگ کو تیل کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ شام اور عراق سے تیل کے ذخائر نکال کر اپنے ملک میں منتقل کر رہا ہے، اور باقی پوری دنیا کو بھی فروخت کر رہا ہے، جو کہ دراصل لوٹ کا مال ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے قائم کردہ ملٹری کورٹ نے سن 2006 میں سابق عراقی حکمران صدام حسین کو کیمیکل ہتھیاروں، بایولوجیکل ہتھیاروں اور نیوکلیئر ہتھیاروں کے ذریعے دنیا کا امن خطرے میں ڈالنے اور اسے سازشیں کرنے کے مقدمے میں سزائے موت سنائی، اور کچھ دن کے بعد انہیں پھانسی دے کر ایک گمنام قبر میں دفن کر دیا گیا، جس کے بارے میں کافی عرصہ تک امریکہ نے عوام کو کچھ نہیں بتایا کہ صدام حسین کی قبر کہاں واقع ہے، اور یہ راز بھی کافی سالوں کے بعد جا کر کھلا۔ ناظرین اس واقعہ کو 18 سال گزر چکے ہیں۔ حال ہی میں امریکی حکومت نے عراق سے اپنی افواج کو نکالنے کی رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن پھر بھی امریکی افواج کے کچھ دستے عراق میں موجود رہیں گے۔ عراق کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد امریکی افواج اس خطہ سے رخصت ہونا چاہتی ہے، لیکن عراق کی عوام ابھی بھی اپنے اس حکمران کو یاد کرتی ہے جس کے دور میں خوشحالی کا دور دوڑا تھا، اور کسی بھی شخص کو کسی بھی چیز کا کوئی ڈر نہیں محسوس ہوتا تھا، جبکہ کوئی بھی یہاں بھوکا نہیں سوتا تھا۔ آج 18 سال گزرنے کے بعد عرب کے مشہور جریدے الجزیرہ اور عرب نیوز نے اپنی ویب سائٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیٹرولنگ فلنگ اسٹیشن پر گاڑی آ کر رکتی ہے، جس میں سے صدام حسین نکل کر لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ آپ اسکرین پر چلتی ہوئی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص گاڑی سے نکل کر عوام کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا رہا ہے وہ صدام حسین کا ہو ہم شکل ہے۔ اس شخص نے کیمرے کے سامنے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ میری موت کے بارے میں امریکہ نے جو خبریں پھیلائی ہیں وہ سب کی سب جھوٹ ہیں۔ میں مرا نہیں بلکہ زندہ ہوں، اور بہت جلد عوام کے درمیان آ جاؤں گا۔ ناظرین، اس وقت یہ خبریں تقریباً سارے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔
اس لیے یہ بات کہنا بہت مشکل ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والا شخص واقعی صدام حسین ہے یا اس کا کوئی ہم شکل ہے۔